ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جنوبی پنجاب میں گرینڈ آپریشن مظفر گڑھ میں 144 مقدمات 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ لودھرا میں 24 گھنٹوں میں 29 قانونی شکنوں کے خلاف مقدمات درج کیے۔ فورٹ عباس میں 14 مقدمات 50 گاڑیاں بند کی گئیں، 300 چالان کیے گئے، 4 لاکھ روپے جرمانہ۔ وادی سون تھانہ نوشہرہ میں درجنوں موٹر سائیکلیں گاڑیاں بند کر دی گئیں۔ یزمان قائم پور میں بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے۔ ملتان میں 3 روز کے دوران 1125 چالان کیے گئے۔ غیر نمونہ نمبر پلیٹ استعمال کرنے پر 556 چالان کیے گئے۔ 1258 گاڑیاں مختلف تھانوں میں بند کر دی گئیں۔ مجموعی طور پر 66,32,600 روپے جرمانہ کیا گیا۔ کارروائیوں کے ساتھ ساتھ آگاہی بھی جاری ہے۔ بہاول نگر میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی سیشن، پولیس شہریوں کو ہیلمٹ کے فوائد بتا رہی ہے۔ طلبہ کو ریلیف دیا جائے، حاصل پور کے شہریوں کی اپیل۔ سختی ہوتے ہی شہریوں کو لائسنس کی یاد آ گئی۔ کوٹادو میں ڈرائیونگ لائسنس سینٹر میں رش کارروائی سے بچنے کے لیے شہری لائسنس کے حصول کے لیے کوشاں۔ سرکل میں اب تک 63 FIR درج ہو چکی ہیں۔ سخی سرور چوٹی بالائی میں دلچسپ واقعہ۔ پولیس نے 70 سالہ بزرگ فرقان کا موٹر سائیکل پکڑ لیا۔ بزرگ نے سرنگی بجا کر موٹر سائیکل چھوڑنے کی اپیل کی۔ منفرد انداز پر شہری جمع ہو گئے۔ بزرگ پولیس کو رام کرنے میں ناکام رہا۔ جنوبی پنجاب میں ہیلمٹ نہ پہننے پر 2000 روپے جرمانہ ہے۔ ڈی جے خان میں شہریوں نے دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ دکاندار کی چاندی 1000 والا ہیلمٹ 3000 روپے کا کر دیا۔ پولیس چالان کی بجائے موقع پر ہیلمٹ فراہم کرے، شہریوں کی اپیل۔ چنگچی پھٹا رکشوں پر پابندی کا معاملہ۔ احمد پور لمحہ میں رکشہ یونین سراپا احتجاج۔ رکشوں سے بے روزگار وابستہ ہیں۔ رکشہ بند ہونے سے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ متبادل روزگار دیا جائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ سرکاری ریٹ جو بھی ہو، ہم نے مرضی کی قیمت لینی ہے۔ ملتان میں LPG مافیا بے لگام۔ مارکیٹ میں LPG 204 کی بجائے 350 روپے کلو ہے۔ پلانٹ سے ہی گیس 290 روپے کلو مل رہی ہے۔ دکانداروں کا موقف۔ تجاوزات ختم کرنے کے دعوے صرف دعوے ثابت ہوئے۔ ملتان کے اسپتالوں کو تجاوزات سے مافیا سے واگزار نہ کرایا جا سکا۔ اسپتال کے اطراف مرکزی دروازوں پر تجاوزات، ٹریفک جام معمول بن گیا۔ شہریوں نے انتظامیہ پیرا فورس سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ ملتان میں میپکو سب ڈویژن منظور آباد کی مبینہ غفلت۔ محلہ غریب آباد میں بجلی کی لٹکتی تاریں وبال جان بن گئی۔ تاریں سروں سے ٹکرا رہی ہیں، سانحے کا خدشہ ہے۔ ادھر کندیا میں فیسکو کی نااہلی۔ محلہ چا امیر خان بالا میں تاروں کا جال۔ بہاڑی کے نواب میں ماچھیوال ریلوے اسٹیشن ویران۔ اسٹیشن پر سہولیات نام کی کوئی چیز نہیں۔ بینچ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ صفائی کے بھی ناقص انتظامات۔ سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر۔ مسافروں نے انتظامات مکمل کرنے کی اپیل کر دی۔ جنوبی پنجاب میں اسموک کے پکے ڈیرے ہیں۔ رحیم یار خان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 172 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان بہاول پور ڈی جے خان کی فضا بھی آلودہ ہے۔ زہریلی کثافتیں انسانی صحت کو متاثر کرنے لگیں۔ متعدد شہری امراض کا شکار ہونے لگے۔ احتیاط کرنے کی ہدایت۔ اسموک کے انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی لودھرا تدارک کے لیے کوشاں ہیں۔ شاہراہوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جانے لگا۔ سڑکوں کی دھلائی جاری ہے۔ دکانوں کے اطراف کیمیکل ملا سپرے کیا جا رہا ہے۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں عالمی کانفرنس برائے ماحولیات۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کامران نے 3 روزہ کانفرنس کا افتتاح کیا۔ خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ پیٹرول 2 روپے، ڈیزل 4 روپے 79 پیسے سستا۔ پیٹرول 263 روپے 45 پیسے، ڈیزل 279 روپے 65 پیسے فی لیٹر مقرر کر دیا گیا۔
پیٹرن مصنوعات کی قیمتوں میں کمی خوش آئندہ قرار، ڈی جی خان کے شہریوں نے قیمتیں مزید کم کرنے کی اپیل کر دی۔ نوابوں کے شہر بہاولپور میں ڈینگی کے وار جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 3 مریض سامنے آ گئے۔ مختلف اسپتالوں میں 10 مریض زیر علاج ہیں۔ رمضان سال ڈینگی مریضوں کی تعداد 168 ہو گئی۔ کوٹ مٹن کے شہریوں کا درینہ مطالبہ پورا کر دیا گیا۔ انڈس ہائی وے کو ڈبل کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ تونسا شریف سے کشمور تک روڈ ڈبل کیا جائے گا۔ ادھر بورے والا میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی کا کام شروع نہ ہو سکا۔ عیسیٰ خیل شجاع آباد میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اب سینٹرز میں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مستحق خواتین گھر بیٹھے امدادی رقم حاصل کر سکیں گی۔ بھکر میں بی آئی ایس پی کی طرف سے سمیں تقسیم، ضلع بھر میں 4 سینٹرز قائم کیے گئے۔ مستحق خواتین کو سمیں دی جا رہی ہیں۔ ملتان چیمبر آف کامرس میں اوورسیز پاکستانیز بزنس کمیونٹی کی آمد، سرمایہ کاری کے حوالے سے رکاوٹیں ختم کرنے کی اپیل کی۔ بزنس کمیونٹی کا کہنا تھا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ٹیکس کے حوالے سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ سردی میں کم آمدن والے افراد کے لیے اہم اقدام، خانیوال کے علاقہ عبدالحکیم میں گرم کپڑے تقسیم کیے گئے۔ مخیر حضرات کے تعاون سے کپڑے دیے گئے۔ سماجی رہنما منیر حسین کاظمی نے نادر افراد کا سہارا بننے کی اپیل کی۔ پھول محبت کی علامت، پھول کسے اچھے نہیں لگتے۔ پی ایچ اے ملتان کے زیر اہتمام رواں ماہ گلداؤدی کی نمائش، قلعہ کہنا قاسم باغ میں نمائش کے حوالے سے تیاریاں، شہریوں کو ہزاروں کی تعداد میں پھول دیکھنے کو ملیں گے۔ خواتین پر ڈیجیٹل تشدد کے خلاف سیمینار، آگاہی واک، سرگودا میں صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 روزہ مہم کا آغاز کیا گیا۔ آن لائن ہراسانی، سائبر بلنگ اور بغیر رضامندی تصاویر شیئرنگ پر گفتگو، ایف آئی اے کے کردار پر آگاہی کی گئی۔ طلبہ میں تخلیقی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا ویژن، گرلز ہائی اسکول لودھرا میں سائنسی ماڈلز کے مقابلے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر ابنا نذیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، 40 سے زائد ماڈلز پیش، انعامات بھی دیے جائیں گے۔ انٹرنیٹ نے کتاب کی اہمیت کم کر دی، کسی دور میں کتاب ہی معلومات کا ذریعہ تھی۔ کتب بینی کی روایت زندہ رکھنے کے لیے اہم اقدام، گورنمنٹ گرلز گریجویٹ کالج خانپور میں 1 روزہ کتاب میلہ، تاجر وکلا طلبہ کی بھرپور شرکت۔ خطرناک بیماری ایڈز سے بچاؤ کا عالمی دن ہے۔ بی بی ایڈز علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال ڈی جی خان میں واک، ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف کی شرکت، بیماری سے بچاؤ کے لیے شعور اجاگر، مفت ٹیسٹ کی بھی سہولت دستیاب۔ آج ایڈز سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد ایڈز سے آگاہی، جلد تشخیص اور محفوظ طرز زندگی کو فروغ دینا ہے۔ حکومتی ڈیٹا کے مطابق ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان ڈویژن میں ایڈز کے رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 8000 سے زائد ہے۔